ہم کو علم و عمل کا تو پیکر بنا، راہ سنت پہ ہم کو چلایا خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فضائل و برکات میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے توکل۔ آئیے پہلے جو ہے وہ توکل سے متعلق ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر العیال شخص تھے، جس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دانے کے بھی مالک نہ تھے، اور آپ کا کل سرمایہ توکل تھا۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے کہ حج کا تذکرہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں بھی حج کا شوق پیدا ہوا۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی اور ان سے فرمایا، اگر تم اپنے والد کو اجازت دے دو کہ وہ اس سال بیت اللہ شریف حاضر ہو کر حج کی سعادت پائے اور تم لوگوں کے لیے دعا کرے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ یہ سن کر آپ کی زوجہ اور بچوں نے کہا، آپ کی حالت یہ ہے کہ ایک دانے کے بھی مالک نہیں، اور ہمارا فقر و فاقہ بھی آپ کے سامنے ہے، بھلا ہمارے اس حالت میں ہوتے ہوئے آپ حج کے لیے کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک چھوٹی بچی تھی۔ اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو گھر کے دیگر افراد سے کہا، اگر تم لوگ والد محترم کو جانے کی اجازت دے دو تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ یہ جہاں جانا چاہیں انہیں جانے دو، کیونکہ یہ رزق دینے والے نہیں بلکہ لینے والے ہیں۔ جب بچی نے یہ بات کی تو دیگر اہل خانہ نے کہا، خدا کی قسم اس بچی نے سچ کہا، ابا جان آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت اٹھے، حج کا احرام باندھا اور سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح جب آس پاس کے پڑوس کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ گھر میں آ کر گھر والوں کو ملامت کرنے لگے کہ تم لوگوں نے انہیں کیوں جانے دیا۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوست اور پڑوسی آپ کی جدائی پر افسوس کرنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر گھر کے افراد اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ اگر تم اس وقت نہ بولتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ اس بچی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے آقا و مولا، میں نے تو ان لوگوں کو تیرا فضل و کرم یاد دلایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ تو انہیں ضائع نہ فرمائے گا۔ اے اللہ کریم، انہیں رسوا نہ فرما اور نہ ہی ان کے سامنے مجھے شرمندہ فرما۔ ایک طرف گھر میں یہ معاملہ چل رہا تھا اور دوسری طرف اس شہر کا حاکم جو کہ شکار کے لیے نکلا تھا، وہ اپنے لشکر اور ساتھیوں سے جدا ہو گیا اور اسے شدید پیاس لگی تو وہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی کے دروازے پر آ گیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر پانی مانگا۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ اس نے جواب دیا کہ شہر کا حاکم آپ کے دروازے پر موجود ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی زوجہ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے مالک و مولا، تو پاک ہے، کل ہم نے بھوکے پیٹ رات گزاری اور آج شہر کا حاکم ہمارے دروازے پر کھڑا پانی مانگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک نیا پیالہ لے کر اسے پانی سے بھرا اور پانی لے جانے والے سے کہا، ہماری طرف سے معذرت کرنا کہ ہم آپ کی زیادہ خدمت نہ کر سکے۔ شہر کے حاکم نے وہ پیالہ لے کر پانی پیا تو اسے بہت عمدہ پایا
اس نے پوچھا کیا یہ کسی امیر شخص کا گھر ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا نہیں، بخدا یہ اللہ کے ایک نیک بندے کا گھر ہے جو کہ حاتم اصم کے نام سے مشہور ہیں۔ حاکم نے کہا ان کا تو نام میں نے بھی سنا ہے۔ اتنی دیر میں حاکم کا وزیر اور اس کے ساتھی بھی آ گئے تو وزیر نے عرض کی میرے آقا، میں نے سنا ہے کہ وہ کل حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ اہل خانہ نے کل بھوکے پیٹ رات گزاری ہے۔ حاکم شہر نے کہا آج ہم بھی ان پر بوجھ بن بیٹھے ہیں، اور یہ بات مروت کے خلاف ہے کہ ہم جیسے لوگ ان جیسوں پر بوجھ بن جائیں۔ اس کے بعد امیر شہر نے، حاکم شہر نے اپنی کمر کی پیٹی اتار کر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں پھینک دی اور اپنے ساتھیوں سے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بھی اپنی پیٹی گھر میں پھینک دے۔ یہ سن کر اس کے تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی پیٹیاں اتار کر گھر کے اندر پھینک دی۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو وزیر نے کہا اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، میں کچھ دیر میں ان پیٹیوں کی قیمت لے کر آؤں گا۔ جب حاکم اپنے محل میں واپس پہنچ گیا تو وزیر واپس آیا اور پیٹیوں کی قیمت کے طور پر کثیر رقم دے کر پیٹیاں واپس لے لیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی کی چھوٹی بچی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو زاروں کے تار رونے لگی۔ گھر والوں نے اس سے کہا یہ رونا کیسا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہم پر وسعت فرما دی۔ بچی نے جواب دیا امی جان، اللہ کی قسم میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ کل ہم نے بھوکے پیٹ رات گزاری، لیکن جب اللہ کریم کے ایک بندے نے ہم پر نظر کی تو فقر و تنگ دستی کے بعد ہمیں غنی کر دیا۔ تو پھر اللہ کریم جو کہ کریم ہے، جب وہ ہماری طرف نظر کرم فرمائے گا تو ہمیں پلک جھپکنے کی مقدار بھی کسی کے حوالے نہیں فرمائے گا۔ اے اللہ پاک، ہمارے والد کی طرف نظر رحمت فرما اور ان کے لیے بہترین انتظام فرما دے۔ اب یہ تو گھر والوں کا حال تھا، اور ادھر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ جب احرام باندھ کر سفر پر روانہ ہوئے تو قافلے کا امیر بیمار ہو گیا۔ لوگوں نے کسی ڈاکٹر کو تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ امیر قافلہ نے پوچھا کیا قافلے میں کوئی نیک بندہ موجود ہے؟ تو لوگوں نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر قافلہ کے پاس تشریف لائے، اس سے بات چیت کی، گفتگو کی اور اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ اسی وقت صحت یاب ہو گیا۔ امیر قافلہ نے حکم دیا کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کھانے پینے اور سواری کا انتظام اس کی طرف سے کیا جائے۔ اس رات آپ اپنے اہل و عیال کی فکر میں سوئے تو خواب میں آپ سے کہا گیا اے حاتم، جو ہمارے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو خبر دی گئی کہ کس طرح آپ کے اہل خانہ مالا مال ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کریم کی خوب حمد و ثنا کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے بچوں سے ملے تو اپنی چھوٹی بچی کو گلے لگا کر روئے اور ارشاد فرمایا ایک قوم کے چھوٹے دوسری قوم کے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم تمہارے بڑوں کی طرف نہیں بلکہ تم میں سے زیادہ معرفت رکھنے والوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم کی معرفت اور اس پر توکل کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو اللہ کریم پر توکل اختیار کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ کریم پر توکل کرنے کی کیسی برکت ظاہر ہوئی کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں کے لیے شہر کے حاکم کی طرف سے کثیر رقم کا انتظام کر دیا گیا، اور خود حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کھانے پینے اور سواری کا ذمہ قافلہ حج کے امیر نے اپنے اوپر لے لیا۔ یاد رکھیے کہ جو اللہ پاک پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے کفایت کرتا ہے۔ جیسا کہ پارہ 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے خالق و مالک پر بھروسہ رکھے اور اس کی طرف سے وقتی طور پر پیش آنے والی آزمائش پر صبر کرتا رہے۔ وہ رب کریم ان قریب اس پریشانی سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ حالات سے تنگ آ کر مایوسی کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دیں، ورنہ مایوسی دنیا و آخرت میں ہمارے لیے باعث نقصان ہوگی۔ اور جو لوگ رحمت خداوندی عز و جل سے پر امید رہتے ہیں اور اسی ذات پر کامل اعتماد رکھتے ہیں، تو شیطان ان لوگوں کو بہکانے اور راہ ہدایت سے ہٹانے میں ناکام اور نامراد رہتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی عز و جل ہے، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا اور اپنے تمام امور کے انجام کو اسی کے سپرد کر دینا ایک بہترین صفت ہے۔ جو مسلمان بیماریوں، پریشانیوں، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں بلکہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ توکل کی برکت سے اللہ کریم نہ صرف ان کا حامی و ناصر بنتا ہے بلکہ اس کی برکت سے انہیں اپنی محبوبیت کا تاج بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث طیبہ میں رب کریم کی ذات پر توکل کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور توکل کرنے والوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ کریم پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں اللہ کریم اپنے محبوب بندے ہی کو عطا فرماتا ہے، خاموشی، اور یہی عبادت کی ابتدا ہے، توکل، تواضع اور دنیا سے بے رغبتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ نے توکل کے فضائل و برکات سنے۔ اللہ کریم ہمیں توکل کرنے والا بنائے، ہمیں توکل پسند بنائے، اللہ کریم ہمیں اپنا توکل عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کو علم و عمل کا تو پیکر بنا، راہ سنت پہ ہم کو چلایا خدا۔